نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك كتب في قلوبهم الايمان صدق الله وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس مختصر نشست میں امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی سیرت و کردار اور سوانح کے تعلق سے بات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا سلسلہ نسب سماعت فرما لیں۔ امام احمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان، یہ بیٹے ہیں حافظ کاظم علی خان کے، اور یہ شہزادے ہیں حضرت شاہ محمد اعظم خان کے۔ ان کے والد حضرت شاہ محمد سعادت یار خان، ان کے والد حضرت شاہ محمد سعید اللہ خان علیہم الرحمہ۔ اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ حضرت شاہ محمد سعید اللہ خان علیہ رحمت و رضوان قندھار افغانستان کے پٹھان میں تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں لاہور تشریف لائے اور یہاں بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل انہی کی جاگیر تھا۔ پھر لاہور سے نقل مکانی کر کے دہلی تشریف لائے اور یہاں آپ کی بہادری پر آپ کو شجاعت جنگ کا خطاب بھی ملا۔ ان کے صاحبزادے حضرت شاہ محمد سعید یار خان علیہ رحمہ، ان کو مغلیہ سلطنت نے ایک جنگی مہم سر کرنے روہل کھنڈ بھیجا، جس میں آپ نے فتح پائی اور پھر یہیں آپ کا وصال ہوا۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد اعظم خان علیہ رحمہ شروع میں تو حکومتی عہدوں پہ فائز رہے، لیکن پھر امور سلطنت سے سبکدوشی حاصل کر کے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور مستقل انہوں نے شہر بریلی ہی کو اپنا ٹھکانہ بنایا، مسکن بنایا، اور اس شہر بریلی میں حضرت مولانا شاہ محمد نقی علی خان کے یہاں امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ولادت ہوئی، اور آج تک آپ کے خاندان کے افراد بریلی شریف ہی میں آباد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 مطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ وقت ظہر محلہ جسولی بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، جبکہ آپ کے جد امجد نے احمد رضا تجویز فرمایا، اور تاریخ نام ہجری 1272 کی مناسبت سے المختار ہوا، جبکہ خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے غلامی رسول کے اظہار کے لیے اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے ہدایت کی بخشش میں کافی اشعار میں اس کا ذکر بھی فرمایا، تو ہی عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ اور سن ولادت اپنا اس آیت پاک سے نکالا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ خود ہی امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ بچپن سے مجھے نفرت اعداء اللہ سے اور میرے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گٹی میں پلا دی گئی ہے، اور بفضل ہی تعالی یہ وعدہ بھی ہوا
اولئک کتب فی قلوبہم بحمد اللہ تعالیٰ، اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر مستضاد تمنا یہ کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر اپنے اجداد کی فضیلت اور برکات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب برکات ہیں جد امجد علیہ رحمہ کی۔ قرآن عظیم میں حضرت خضر کے واقعہ میں ہے کہ دو یتیم ایک مکان میں رہتے تھے، اس کی دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سورہ کہف میں اس کا مکمل ذکر ہے۔ اس واقعہ کو فرمایا جاتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف آیت نمبر 82، یعنی ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کی برکت سے یہ رحمت کی گئی کہ جناب خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر ان کی دیوار درست فرما دی۔ کیوں کان ابوہما صالحا؟ اس کی برکت یہ تھی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ باپ ان کی 14ویں پشت میں تھا۔ صالح باپ کی یہ برکات ہوتی ہیں۔ تو یہاں تو ابھی تیسری ہی پشت ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی، دیکھیے اب یہ برکات کا سلسلہ کہاں تک چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ابتدائی تعلیم حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ سے اکثر کتب اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان سے پڑھی، نیز چند ایک کتب کا درس حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمہ اور حضرت مولانا عبدالعلی رامپوری علیہ رحمہ سے لیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد اور اساتذہ سے کئی علوم حاصل کیے، تقریباً ان کی تعداد 21 بتائی جاتی ہے۔ علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حنفی، کتب فقہ شافعی و مالکی و حنبلی، اصول فقہ، علم العقائد والکلام، علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم منطق، علم مناظرہ، علم فلسفہ، ابتدائی علم تفسیر، ابتدائی علم ہیئت، علم حساب اور علم ہندسہ۔ آپ نے یہ سارے علوم اپنے اساتذہ اور اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، بلکہ کچھ علوم تو وہ ہیں کہ جو حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بغیر کسی استاد محض اپنی خوددادہ ذہانت و صلاحیت، یا یوں کیے لیجئے کہ وہ علم اللہ تعالیٰ نے لدنی طور پہ آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کے فتاوی کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ وہ علوم ہیں جو لدنی طور پہ آپ کو عطا ہوئے، جبکہ آپ نے یہ علوم کسی استاد یا کسی شخص سے نہیں پڑھے۔ قرات، علم تجوید، علم تصوف، سلوک، علم اخلاق، علم اسماء الرجال، علم سیر و تواریخ، لغت، علم ادب، علم حساب، علم لوغارزم، علم التوقیت، علم مناظرہ، زیجات، مثلث، علم حیات جدیدہ، مربعات، علم جفر، علم زائچہ، علم فرائض، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، انشاء نثر عربی، انشاء نثر فارسی، انشاء نثر ہندی، خط نسخ اور خط نستعلیق، علم حساب، علم حیات، علم ہندسہ، علم تکسیر اور علم رسم خط قرآن، یہ سارے وہ علوم ہیں جو آپ نے کسی درسگاہ میں حاصل نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لدنی طور پہ عطا فرمائے۔ تقریباً 59 یا 60 علوم و فنون آپ کو حاصل ہے، ان میں سے 50 علوم و فنون پر آج بھی آپ کی تصانیف موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذہانت ایسی عطا فرمائی تھی کہ دوران تعلیم صرف 8 برس کی عمر میں علم نحو کی کتاب
ہدایت النو کی شرح عربی زبان میں لکھ ڈالی، اور محض 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر شریف میں مروجہ تمام علوم و فنون کی تکمیل کر کے 14 شعبان 1286 ہجری کو آپ نے سند فراغت حاصل کی۔ اسی روز مسئلہ رضاعت پر ایک عظیم فتویٰ تحریر فرمایا اور والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ جب دیکھا حضرت علامہ نقی علی خان نے لائق و ذہین بیٹے کی تحریر کو فتویٰ ملاحظہ فرمایا، تحسین فرمائی، تعریف فرمائی، اور اسی دن سے فتویٰ نویسی کی خدمت والد ماجد نے امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سپرد فرما دی۔ اور یہ تو علوم دینیہ تھے۔ علوم دینیہ کے علاوہ، دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے ماہر فن آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے۔ چنانچہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ یورپ کے ممالک میں تعلیم پائی تھی اور علم ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا، ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے تھے، اور اتفاق سے ان کو ریاضی کے کسی مسئلے میں اشتباہ ہوا۔ ہر چند کوشش کی مگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حیثیت تھے اور علم کے شائق بھی، اس لیے قصد کیا کہ جرمن جا کر اساتذہ کے پاس بیٹھ کر اس مسئلہ کو حل کریں۔ اس نے اتفاق سے انہوں نے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری، جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہی میں دینیات کے پروفیسر تھے، ان سے اس کا ذکر کیا۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ حضرت بات ایسی کہ آپ بریلی شریف جا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے دریافت کیجئے، امام احمد رضا سے پوچھئے، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور حل کر دیں گے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا، مولانا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہاں تعلیم پا کر نہیں آیا ہوں اور حل نہ کر سکا۔ آپ ان صاحب کا نام لیتے ہیں جنہوں نے غیر ممالک تو کجا اپنے شہر کے کالج میں بھی تعلیم نہ حاصل کی ہو، وہ بھلا کیا حل کر سکتے ہیں؟ خیر یہ بات ہو گئی۔ 2-4 روز کے بعد حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے ان کو پریشان دیکھ کر دوبارہ یہی مشورہ دیا کہ چلیں بریلی شریف اور مولانا احمد رضا کے پاس جا کے پوچھیں، انشاءاللہ تعالی وہ حل کر دیں گے۔ لیکن وائس چانسلر صاحب نے کہا، واہ وہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے یورپ جانے کا، جرمن جانے کا سامان شروع کر دیا۔ مولانا موصوف نے جب تیسری بار بریلی شریف جانے کو فرمایا تو وائس چانسلر صاحب غصے بھرے لہجے میں بولے کہ مولانا عقل بھی کوئی چیز ہے، آپ مجھے کیسی رائے دے رہے ہیں؟ اس پر حضرت سید سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا، آخر اس میں حرجی کیا ہے؟ اتنے بڑے طویل اور لمبے سفر کے مقابلے میں بریلی جانا تو کوئی بات نہیں ہے۔ علی گڑھ سے سیدھی گاڑی جاتی ہے، چند گھنٹے کا سفر ہے۔ خیر اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی اور انہوں نے وائس چانسلر صاحب کو آخر منا لیا۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب ان کو لے کر ماریرا شریف پہنچے اور وہاں سے اعلیٰ حضرت کے پیرزادہ والا درجہ حضرت سید مہدی حسن میاں صاحب سجادہ کو لے کر بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے دولت قدا پر پہنچے۔ اعلیٰ حضرت نے مزاد پرسی فرمائی اور آنے کی غرض دریافت کی فرمائی۔ وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا، پوچھئے۔ وائس چانسلر صاحب کہنے لگے کہ حضرت وہ ایسی بات نہیں ہے جسے میں اتنی جلدی عرض کر دوں، اس کے لیے ایک نشست آئیے، میں اس کے کچھ آگے پیچھے کے مسائل آپ سے عرض کروں گا، پھر آپ سے وہ مسئلہ اور جہاں میں پھنسا ہوں، جہاں اشتباہ ہے وہ بیان عرض کروں گا۔ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا، کچھ تو کہیے۔ وائس چانسلر صاحب نے مسئلہ بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ اشتباہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے سنتے ہی فرمایا، اس کا جواب یہ ہے۔ اللہ اللہ، ان کو
یہ سن کر حیرت ہوئی اور گویا آنکھ سے پردہ اٹھ گیا۔ بے اختیار بول اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آج میں اپنی آنکھ سے وہ علم لدنی مولانا احمد رضا علیہ رحمہ کی ذات میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تو اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے پروفیسر صاحب جناب مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی اور مجھے ثواب سن کر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا جناب اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے ہیں۔ سنتے ہی فی البدی تشفی بخش نہایت اطمینان بخش جواب عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، پھر وائس چانسلر صاحب بہت شاداب و فرح علی گڑھ واپس ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی علوم ہے جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ و کمال عطا فرمایا تھا۔ فن توقیت میں جو آپ کا ملکہ تھا اس کا ذکر علامہ بدر الدین علیہ رحمہ اس طرح کرتے ہیں۔ فن توقیت میں اعلیٰ حضرت کے کمال کا حال یہ تھا کہ سورج کب نکلے گا، کس وقت ڈوبے گا، اس کو بلا تکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور ان کی چال کی شناخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج دیکھ کر گھڑی میں لا لیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہوتا، 1 منٹ تک کا فرق نہ پڑتا۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے تو یہ ساری خوبیاں دے دیتا ہے۔ این تا سعادت بدور بازو نصف تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ 1291 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے 2 صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ محمد حامد رضا اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا علیہم الرحمہ اور 5 صاحبزادیاں تولد ہوئی۔ 1295 ہجری میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان کے ہمراہ مہرہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں حضرت مولانا سید شاہ آل رسول احمد نوری علیہ رحمت رضوان کے دست حق پر بیعت فرمائی، اور آپ کے پیر و مرشید نے بیعت فرماتے ہی آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی۔ تحصیل علم کے فوراً بعد آپ نے تدریس و افتاء کی طرف توجہ فرمائی۔ چونکہ بریلی شریف میں اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا، چنانچہ طلبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف رجوع کرتے اور آپ انہیں پڑھاتے بھی تھے، اور باقاعدہ ایک ادارے کا قیام، ایک الگ ٹاپک موضوع انشاءاللہ پھر کبھی، مگر یہ کہ طلبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی طرف رجوع کرتے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اپنی تصنیف حیات اعلیٰ حضرت میں نقل فرماتے ہیں۔ اس زمانے کا ایک واقعہ جناب مولانا محمد شاہ خان عرف نتھن خان صاحب علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن 3 طالب علم نئے آئے ادارے میں اور اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے دریافت کیا کہاں سے آئے آپ لوگ، اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ وہ بولے دیوبند میں پڑھتے تھے، وہاں سے گنگو ہو گئے، اس کے بعد یہاں آئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا یوں تو طلباء کو یہ مرض ہوتا ہے کہ وہاں پڑھائی بہتر ہے، اس لیے ایک جگہ جم کر بہت کم پڑھتے ہیں، بلکہ 2-4 جگہ جا کر ضرور دیکھتے ہیں، گھومتے ہیں، مگر یہ عموماً ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کی تعریف انسان سنتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے دیوبند یا گنگو میں بریلی کی تعریف سنی ہو اور اس وجہ سے یہاں کے مشتاق ہو کر تشریف لائے ہو۔ اللہ اللہ، بولے حضرت یہ بات ٹھیک کہتے ہیں، مگر اختلاف مذہب اور خیال کی وجہ سے اکثر دیوبند اور بریلی میں، دیوبند اور گنگو میں بریلی کی برائی ہوتی تھی، مگر ان سب کے بعد ہم نے کچھ اساتذہ سے سنا کہ یہ سب چیزیں بیان کرتے، اختلاف اور خیالات یہ اور مذہب کے اختلافات بیان ہوتے، مگر آخر میں کہتے تھے کہ مسئلہ جو بھی ہو، مگر بریلی کا مولانا احمد رضا قلم کا بادشاہ ہے، جس مسئلے پر قلم اٹھایا پھر کسی کی مجال نہیں کہ ان کے خلاف کچھ لکھ سکے،
بس یہی دیوبند میں سنا، یہی گنگوں میں سنا تو ہم لوگوں کے دل میں شوق و ذوق ہوا کہ وہیں چل کر علم حاصل کرتے ہیں کہ جن کے مخالفین بھی جن کے علم و فضل کی گواہی دیتے ہیں، یقیناً وہیں جا کے علم پڑھنا ہے، وہیں جا کے جو ہے اپنے تشنگی علم کو بجھانا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے یہاں بھی آپ کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو مگر قلم کا بادشاہ ہے۔ 1295 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے والد ماجد کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اکابر علماء عرب سے سند حدیث حاصل فرمائی۔ ایک دن آپ مقام ابراہیم پہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز کے بعد امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال اللیل نے بغیر کسی تعارف کے آپ کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ دیر تک آپ کی پیشانی پکڑ کر فرمایا، انی لاجیدو نور اللہ فی ھذا الجبین، بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور پا رہا ہوں، اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اور سایہ ستہ اور سلسلہ قادرہ کی اجازت اپنے دست مبارک سے لکھ کر عنایت فرمائی، اور وہ اجازت، وہ سند اس طرح کی تھی، اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں امام بخاری تک فقط 11 واسطے سے سلسلہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس میں امام بخاری علیہ رحمت رضوان تک فقط 11 واسطے ہیں، جیسا کہ حیات اعلیٰ حضرت میں اس کو نقل کیا ہے۔ دوسرا حج آپ نے ہجری 1323 میں اپنی اہلیہ اور برادر اصغر حضرت مولانا محمد رضا خان اور فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا نقی علیہ رحمہ، مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ کے ساتھ فرمایا۔ اس بار جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو شوق کے دیدار میں دیر تک مواج اقدس کے سامنے درود شریف پڑھتے رہے، اس یقین کے ساتھ کہ سرکار ابد قرار عزت افزائی فرمائیں گے۔ پہلی شب ایسا نہ ہوا تو کچھ کبیدہ خاطر ہو کر ایک غزل بھی لکھی، جس کا مطلع ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پہ قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیوں نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں۔ اس کے مقطع میں اسی طلب کی طرف اشارہ فرما کے فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ غزل مواجہ اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہیں کہ قسمت جاگ اٹھی اور چشم سر سے حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سراپا عزت مآب، تقدس مآب آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، اور حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی کا ذکر بھی اپنے ہدایت کی بخشش میں ایک جگہ شعر میں فرمایا ہے، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ اب تو ارادہ دل یہ چاہتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے، سامنے ہیں، اب سجدے کو دل چاہتا ہے، مگر اتباع شریعت ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، ورنہ ایک جگہ کہتا ہے کہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، انہیں سجدہ نہ ہو، مگر سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا۔ تو کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، یہ اتباع شریعت ہے۔ اور دیکھیے آپ کی سیرت اور سوانح میں پڑھیں گے کہ آپ اتباع شریعت کا اس قدر التزام فرماتے کہ فرائض و واجبات تو کجا سنن و مستحبات پر بھی ہر ممکن عمل فرماتے۔ چنانچہ حیات اعلیٰ حضرت میں سید ابو علی صاحب کا بیان نقل ہے، ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، مگر اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کو دیر ہو گئی،
نمازیوں کی نگاہیں بار بار کاشان اقدس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسی دوران اعلیٰ حضرت جلد جلد تشریف لائے۔ اس وقت حضرت قنات علی صاحب نے مجھ پہ اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھتے ہیں یا بایاں، مگر قربان اس ذات کے کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچائے تو سیدھا، توسیع فرش مسجد پہ قدم پہنچائے تو دایاں، اسی پر بس نہیں، ہر صف پر تقدیم دائیں قدمی سے فرمائے، یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر قدم پاک سیدھا ہی پہنچائے، اسی پر کام منحصر۔ اللہ اللہ بینی پاک کرنے، استنجا فرمانے کے سوا حضور کے ہر فعل کی ابتدا سیدھے ہی سے ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ کسی کو کوئی شے دینا ہوتی اور اس نے الٹا ہاتھ لینے کو بڑھایا، فوراً اپنا دستے مبارک روک لیتے اور فرماتے میاں سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے شیطان لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اعداد بسم اللہ شریف 786 عام طور پر جو لوگ لکھتے ہیں تو 7 8 6 اسی طرح لکھتے ہیں، مگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی جب اعداد بسم اللہ شریف لکھتے 786 تو آپ سیدھے سے شروع کرتے، پہلے 6 پھر 8 پھر 7 تحریر فرماتے۔ یہ اتباع سنت اور وہ حدیث پاک ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل، اللہ تعالیٰ داہنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اتباع شریعت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ ملک العلماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے اور استاد گرامی مولانا وسیع احمد محدث صورتی کے مہمان ہوئے۔ اثناء گفتگو عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامیہ اس کتاب کا ذکر نکلا۔ محدث صورتی صاحب نے فرمایا میرے کتب خانے میں ہے، اتفاق کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے کتب خانہ میں کتابوں کا کافی ذخیرہ رہتا، ہر سال معقول رقم کی نئی نئی کتابیں آیا کرتی تھی، مگر اس وقت عقود الدریہ منگوانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھی ہے، جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجئے گا۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ نے بخوشی قبول کیا، کتاب لا کر حاضر کر دی، مگر ساتھ ساتھ فرمایا عرض کیا کہ جب حضور ملاحظہ فرما لیں تو بھیج دیجئے، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو بہت کتابیں ہیں، میرے پاس یہیں گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا قصد اسی دن واپس بریلی کا تھا، مگر ایک جانثار مرید نے حضرت کو دعوت دی، آپ نے دعوت قبول فرمائی، اس وجہ سے اس دن رک جانا پڑا۔ شب کو رات میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو جو ایک ضخیم کتاب 2 جلدوں میں مشتمل تھی، آپ نے شب کے کچھ حصے میں رات میں اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر گاڑی کا وقت تھا، بریلی شریف کے لیے روانگی کا قصد فرمایا۔ جب اسباب درست کیا جانے لگا، عقود الدریہ کو بجائے سامان میں رکھنے کے ایک صاحب سے کہا کہ جاؤ اور محدث صاحب کو دے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، قصد لے جانے کا تھا، واپس کیوں فرما رہے ہیں، لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت محدث صورتی صاحب کی خدمت میں نے حاضر کی وہ کتاب، اعلیٰ حضرت سے ملنے اور اسٹیشن تک جانے کے لیے اپنے مکان سے وہ تشریف لا ہی رہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عرض کیا، فرمایا تم کتاب لے کر میرے ساتھ واپس چلو۔ میں اس کتاب کو لیے حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ کے ساتھ واپس ہوا۔ اب دیکھیے آپ وہاں پہنچے اسٹیشن پہ اور محدث صاحب نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ حضور
کتاب دیتے وقت میرا یہ کہنا کہ ملاحظہ فرما لیں تو بھیج دیجئے گا، ملال ہوا کہ اس کتاب کو واپس فرما دیا۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے ذرا امام اہل سنت علیہ رحمت رضوان کا قوت حافظہ فرماتے ہیں، ہاں قصد بریلی شریف بریلی ساتھ لے جانے کا تھا، اور اگر کل ہی جاتا تو اس کتاب کو ساتھ لے جاتا، لیکن جب کل جانا نہ ہوا تو شب میں اور صبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی، اب لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، حضور محدث سورتی وسیع احمد صاحب علیہ رحمہ نے عرض کیا بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ 2-3 مہینہ تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتاویٰ میں لکھ دوں گا، اور مضمون تو انشاءاللہ تعالی عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ قوت حافظہ تھا، این سعادت بدور بادو نست تان بخشت خدای بخشندہ۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ بعض ناواقف لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی حافظ صاحب کلام پاک ایک رکوع ایک بار پڑھ کر سنا دیں تو مجھے یاد ہو جائے گا، وہ دوبارہ مجھ سے سن لیں، یہ کہہ کے اسی دن سے دور شروع فرما دیا، اور 30 دن میں 30 پارے سنا دیے، یوں ایک ماہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ جو ہے خدا داد ذہنی صلاحیت تھی، قوت حافظہ تھا۔ یوں کہو کہ یہ ساری چیزیں لدنی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا تھا۔ اب چلتے چلتے دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ جہاں علم دینیا وہاں علم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غضب کا ملک عطا فرمایا تھا۔ علم ریاضی میں آج بھی اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا مطالعہ کریں تو ریاضی پر آپ کے کافی فتاویٰ مل جائیں گے فتاویٰ رضویہ شریف میں۔ سنیے ایک واقعہ علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کی مہارت کیا تھی، واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے علم المربعات کا ایک سوال اخبار دبدبہ سکندری رامپور میں شائع کرایا۔ یہ اخبار تھا دبدبہ سکندری جو رامپور سے شائع ہوتا تھا، اور وائس چانسلر صاحب نے ایک سوال اس شمارہ میں کیا کہتے ہیں، اس اخبار دبدبہ سکندر میں شائع کرایا، اور لکھا کہ کوئی ریاضی داں صاحب اس کا جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب وہ ملاحظہ فرمایا تو اس کا جواب تحریر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اسی فن کا یعنی علم ریاضی کا ایک سوال بھی آپ نے جواب کے لیے تحریر فرمایا۔ وہ جواب اور پھر سوال چھپا تو ڈاکٹر صاحب کو حیرت ہوئی کہ ایک عالم دین بھی اس علم کو جانتا ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب وائس چانسلر صاحب نے اس کا جواب جو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا تھا اس کا جواب اخبار دبدبہ سکندری میں چھپوایا۔ اتفاق سے وہ جواب غلط تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی تغلیظ فرمائی۔ متحیر تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی سے تھے، اب ان کو سخت تعجب ہوا کہ ایک عالم دین صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس علم میں علم ریاضی میں کمال بھی رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ حضرت سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، چنانچہ خط کے ذریعہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے اجازت طلب کر کے بریلی شریف حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک کلمی رسالہ جس میں اکثر اشکال مثلث اور دوائر بنے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، اور ڈاکٹر صاحب نے نہایت حیرت و استعجاب سے اسے دیکھا۔ بالآخر فرمایا کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے غیر ممالک کے اکثر سفر کیے، مگر یہ باتیں کہیں بھی مجھے حاصل نہ ہوئی۔ میں تو آپ کے پاس آ کر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں طفل مکتب ہوں، یا میں ایک قطرہ ہوں جو سمندر کے پاس کٹورا لیے میں سمندر کے پاس کھڑا ہوں۔ اللہ اللہ، مولانا آپ یہ تو فرمائیے کہ آپ کا اس فن میں استاد کون ہے؟
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ لدنی طور پر جب بندے کو یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، امام اہل سنت نے فرمایا میرا کوئی استاد اس فن میں نہیں ہے، میں نے اپنے والد ماجد سے صرف 4 قاعدے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم میں اس لیے سیکھے تھے کہ ترکہ کے مسائل وراثت میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چغمینی شروع کی تھی کہ والد ماجد نے فرمایا کیوں بیٹا اپنا وقت اس میں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار سے یہ تو تم کو خود بخود سکھا دیا جائے گا، چنانچہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف و کمالات عطا فرمائے۔ آپ کا ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ قرآن کنز الایمان مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کنز الایمان ترجمۃ القرآن جو مشہور ہے، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علی احمد رضوان کے غلبہ علم کا یہ عالم تھا کہ جب حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت نے قرآن مجید کے صحیح اردو ترجمہ کی ضرورت کو محسوس کیا تو عرض کی کہ حضور اس کا ترجمہ بھی، قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا جائے، ترجمہ قرآن مجید کا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے کثیر مشاغل دینیہ کی وجہ سے فرصت نہ پاتے ہوئے فرمایا اتنا وقت تو نہیں ہے لیکن شام میں کاغذ قلم اور دوات لے کر آ جایا کریں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ حاضر ہو جاتے، جتنا ممکن ہوتا اعلیٰ حضرت بغیر کسی تفسیر لغت کے فی البدی ترجمہ ارشاد فرما دے۔ جیسے کوئی حافظ قرآن فرفر قرآنی جو ہے قرآنی آیت پڑھتا ہے، آپ کے سامنے علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان وہ قرآن کی آیت تلاوت فرماتے، پڑھتے جاتے اور آپ اس کا ترجمہ کرتے جاتے، اور خود جو ہے حضرت علامہ امجد علی علیہ رحمۃ رضوان مصنف بہار شریف فرماتے ہیں کہ میں اس ترجمے کو دیگر تفاسیر سے ملاتا تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فی البدی ترجمہ جو ہوتا یہ معتبر کتب تفاسیر کے عین مطابق ہوا کرتا تھا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ملکہ و کمال عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 50 علوم و فنون پر 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن علوم کے موجد ہی آپ ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد اب ان علوم کی ادنا سی معلومات رکھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ کی کتابوں کا بالخصوص فتاوی رضویہ، اس میں جو رسائل ہیں، اور کنز الایمان جو آپ کی قرآن فہمی کا بین ثبوت ہے، جبکہ میدان فقاہت میں تحقیق میں آپ کا عظیم علمی شاہکار جو آپ کا مجموعہ فتاوی اللتائی نبویہ فی الفتاوی رضویہ جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، یقیناً ان کو مطالعہ کیا جائے، آپ کے انہی فتاوی کو دیکھ کر مکہ مکرمہ کے ایک جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا سید اسماعیل بن سید خلیل علیہ رحمہ کو کہنا پڑا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی کو دیکھ لیتے تو اپنے اصحاب میں شامل فرما لیتے۔ آپ کا ایک عظیم شاہکار آپ کا مجموعہ نعت ہدایت بخشی سے جو فن شاعری میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی علوم حاصل تھے ان میں سے بہت کم حصہ کسبی تھا، اکثر علوم و فنون وہبی اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ملے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیسا ہی سوال آتا، چاہے اس کا تعلق لوگارزم سے ہو، فلکیات سے ہو، اردیات سے ہو، معدنیات سے ہو، طب سے ہو، معاشیات سے، بینک کاری، جغرافیہ، عمرانیہ جو ہے کسی بھی شعبہ سے ہوتا، یہ نہ کہا جاتا کہ شعبہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا ایسا تسلی بخش جواب عطا فرماتے
کہ اس فن کے ماہر دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور اس طرح نہ صرف لوگوں کی رہنمائی فرمائی بلکہ اس دور میں اٹھنے والے فتنوں کا سد باب کیا، جبکہ اس وقت مسلمان پاک و ہند کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور تمدنی نظریات و روایت پر تابڑتوڑ حملے ہو رہے تھے۔ ایک طرف برسا برس سے قائم مسلمانوں کے عقائد و معاملات کو کفر و شرک ٹھہرایا جا رہا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے لیے معنی وضع کیے جا رہے تھے، کہیں قرآن پر، کہیں حدیث پر، کہیں ائمہ دین پر، تو کہیں اولیاء کاملین پر اعتراض کیے جا رہے تھے۔ تو دوسری طرف کچھ غیر مسلموں کو خوشی دینے کے لیے شعار اسلامیہ کو ترک کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، یعنی ہر طرف سے حملے تھے، اور ان سب کا ایک تنے تنا ہو کر مقابلہ کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جس بندے کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت جس بندے کے ساتھ ہو، یقیناً وہی اس میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، جبکہ سب مخالف ہیں اور سب کا جواب ایک تنے تنا کو دینا ہے۔ کسی نے کہا تھا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر غوث ہر ولی کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، دین ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے رائے اماں کو منور کر دیا، پھول تو اے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے امام حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ تو یہ آپ کی ایک مجددانہ شان کہ ہر عدو دین کے مذہب کے دشمنوں کا کھل کر رد کیا، مقابلہ کیا، اپنی تحریر، اپنی تقریر، اپنی زبان، کتابوں، جس طرح سے ممکن تھا، خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برق بار، آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، رہتی دنیا تک آپ کا احسان امت مسلمہ پہ رہے گا۔ حضرات، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ اس خاکدانِ گیتی پہ جلوہ بار رہے، پھر مولا حقیقی سے ملے، اپنے وصال سے تقریباً 5 ماہ قبل کوہ بوالی پر 3 رمضان المبارک 1339 کو اپنے وصال کی تاریخ اس آیت کریمہ سے امام اہل سنت نے نکالی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، یعنی خدام چاندی کے برتن اور آپ خورے لیے جنت میں ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور پھر اپنا مشن پورا کر کے 25 صفر المظفر کو آپ بروز جمعہ 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت جب مؤذن حی علی الفلاح کا نغمہ سنا رہا تھا، وہی نغمہ جاں فضا سن کر آپ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں، اور 25 صفر المظفر جمعہ کے وقت آپ کا وصال، خود اس کا ذکر بھی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، وہ دیکھو جگمگا رہی ہے شب اور قمر ابھی، وہ دیکھو جگمگا رہی ہے شب اور قمر ابھی، پہرو نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔